السلام علیکم۔ یہ سوال اچھی طرح واضح نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مستفتی ہے، سوال پوچھنے والا ہے، اس کا اور اس کے گاؤں اور حیدرآباد کے درمیان 78 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہے۔ اگر 78 کلومیٹر سے کم فاصلہ ہو تو یہ پھر تو ہر جگہ میں جہاں یہ نماز پڑھے گا وہاں پوری نماز پڑھے گا تینوں صورتوں میں۔ اور اگر 78 کلومیٹر سے فاصلہ زیادہ ہو تو جو اس کا وطن اصلی ہے وہ اس میں پوری نماز پڑھے گا، اور اس طریقے سے جو حیدرآباد اگر اس کا وطن اقامت ہے، یعنی یہاں یہ رہنے کے لیے آیا ہے اور 13 دن سے کم ارادہ ہے، تو پھر یہ سفر کی نماز پڑھے گا اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہو۔ اور اگر 78 کلومیٹر سے کم کی مسافت ہو تو پھر تو یہ جس جگہ میں بھی ہوگا پوری نماز پڑھے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کے دو وطن اصلی ہو، دو وطن اصلی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حیدرآباد میں بھی گھر ہے اور اس طریقے سے اس کا اپنے گاؤں میں بھی گھر ہے، دونوں جگہوں میں، تو پھر یہ دونوں جگہوں میں پوری نماز پڑھے گا۔ السلام علیکم۔ جہاں پر آپ رہتے ہیں اگر وہاں چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ 4000 ریال سے کم ہو تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ السلام علیکم۔ شرکاء اگر راضی بھی ہو تب بھی گوشت اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا جائز نہیں، وزن کے ساتھ تقسیم کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر سرے پائے ان کے ساتھ تقسیم کیے جائے تو پھر اندازے کے ساتھ تقسیم کرنا جائز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد صاحب نے مرض الوفات میں اگر کسی کو کچھ دیا ہو اور دوسرے ورثاء اس کے مرنے کے بعد اس پر راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کل اس کے جائیداد میں شمار ہوگا، اور اس میں باقی جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو اس کام کے حکومت کی طرف سے کچھ پیسے ملتے ہو یا حکومت کی طرف سے یہ آپ کی ڈیوٹی ہو تو پھر آپ کو اضافی چارجز لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کو بنا کر دیتے ہیں اور آپ وہ وکالہ فیس لیتے ہیں، یعنی آپ کام کرنے کی کوئی فیس وغیرہ لیتے ہیں، تو وہ فیس پہلے سے مقرر کرنا ضروری ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کی اپنی قیمت اتنی ہے اور میں اپنی مزدوری، اپنی جو فیس ہے وہ اتنی لوں گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ اگر اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا ہو تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر امام کے بعد سلام پھیرا ہو تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا خیال رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنگھی کرنے کی وجہ سے بال وغیرہ جو گرتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے یہ اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو یہ ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچہ جس پیالی میں یا جس کپ میں دودھ یا چائے پانی پی لے تو اسی کپ سے اس کا والد بھی پی سکتا ہے۔